بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چند شبہات اور ان کے جواب۔ لوگوں کے شبہات تو کثیر ہیں اور نہ ختم ہونے والے ہیں، مگر مختصراً میں 5 بڑے شبہات کا ذکر کر کے ان کا جواب دوں گا۔ نمبر 1، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل قرآن و حدیث کے مخالف ہیں۔ وہ لوگ چند مثالیں دے کر سادہ لوح مسلمانوں کو فقہ حنفی اور احناف اکابرین سے بدظن کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، یہ ان کی کم علمی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔ احناف کسی بھی آیات اور حدیث کا انکار نہیں کرتے، بلکہ کسی مسئلے میں وارد ہونے والے تمام دلائل کو سامنے رکھ کر تمام روایات میں تطبیق کرتے ہیں، اور جو زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح معلوم ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو خود امام اعظم ابو حنیفہ کی زبانی سمجھتے ہیں۔ امام اعظم اپنا طریقہ اجتہاد اور استنباط یوں بیان کرتے ہیں: انی آخذ بکتاب اللہ اذا وجدتہ فما لم اجد فیہ اخذت بسنت رسول اللہ والآثار الصحاح عنہ التي فشت في أيدي الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم کے مذہب کے اس عظیم اصول کو پڑھیں۔ فرمایا، میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے لیتا ہوں، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ اور احادیث صحیحہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو پھر میں اقوال صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں صحابہ کرام کے اقوال سے باہر نہیں نکلتا، اور جب معاملہ ابراہیم، شعبی اور سعید بن مسیب تک پہنچ جائے تو پھر میں بھی اجتہاد کرتا ہوں جیسا کہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ یہ ہے وہ عظیم الشان اصول و بنیاد جس کے اوپر فقہ حنفی قائم ہے۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے امام کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مختلف آیات پڑھ کر عام مسلمانوں کو مشکوک بناتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے آگے فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس آیات کی تفسیر میں جابر ابن عبداللہ، ابن عباس، حسن، عطاء، مجاہد کبار مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقہاء کرام ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل میں رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیات کے ذیل میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل میں علم نہیں ان میں علماء کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ فروعات میں عوام کی تقلید جائز ہے۔ اسی طرح حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اگر حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک لمبی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں اور ان کو چند نصیحت کرتے ہیں۔ اس روایت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کسی مسئلے کو قرآن و حدیث میں نہ پاؤ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اجتہد برأیی، میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہے۔ اس روایت کی سند کو ابن تیمیہ نے جید قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن قیم نے فرمایا اسناد متصل ورجالہ معروفون بالثقہ،
دیکھیں روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، معلوم ہوا کہ ہر بندہ قرآن و حدیث خود نہیں جانتا۔ اسی طرح معجم الاوسط میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا؟ قال تشاورون الفقہاء والعابدین، اگر کسی معاملے میں قرآن و حدیث میں امر و نہی کا بیان نہ ہو تو آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ فقہاء اور عابدین سے مشورہ کرو۔ علامہ حیثمی طبرانی کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں وَرِجَالُهُ مَوْثُوقُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ جواب، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خود مطالعہ کرنا چاہیے، مگر مطالعے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 اکابرین پر اعتماد کر کے کسی استاد کی زیر سرپرستی میں رہ کر مطالعہ کرے، جو کہ محمود و مطلوب ہے۔ نمبر 2 خود قرآن و حدیث میں اجتہاد کر کے استنباط مسائل کریں، مگر اس کے لیے مجتہد کے شرائط کا ہونا اور فنون کا استحضار ہونا لازمی ہے، وگرنہ گمراہی اور کجی ہوگی۔ جب آیات نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ 2 داغے اٹھائے، ایک کالا ایک سفید، تکیے کے نیچے رکھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ سفیدی ظاہر ہوگی۔ تو صبح تک جب ظاہر نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو سارے واقعے کا ذکر کیا کہ رات کو میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا بغیر استاذ کے نہیں سمجھ سکتے، خاص کر اگر وہ اہل اللسان بھی نہ ہو تو وہ قرآن و حدیث کو خود کیسے سمجھتا ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ ان فقہی مسائل کا کوئی سند نہیں ہے۔ جواب، تقلید کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مجتہد کا مذہب تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا، اور تواتر میں سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر بحث۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المتواتر فإنه صحیح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشرائط۔ فقہ حنفی کو بھی تواتر کا درجہ حاصل ہے، لہٰذا اس کی سند کا مطالبہ کرنا اصول سے جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ تواتر کے بعد سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5 کہتے ہیں کہ کیسے چاروں حق پر ہو سکتے ہیں، ایک مذہب کو کیوں نہیں بناتے؟ جواب، یہ حق بمقابلے خطا ہے نہ کہ بمقابلے باطل، جس میں حق پر اجران اور خطا پر اجر واحد ملتا ہے، جیسا کہ پیچھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت گزری شبہ نمبر 1 میں۔ یہ اختلاف اجتہادی مسائل میں ہے جو کہ معیوب نہیں۔ اس کی مثال سورۃ الانبیاء میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجتہادی اختلاف ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، تو صحابہ کرام کو بیچ رستے میں عصر کی نماز نے پا لیا، تو بعض نے نماز پڑھ لی تاکہ قضا نہ ہو، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم بنو قریظہ میں پڑھنے کا ہے۔ تو ہر ایک گروہ نے اجتہاد کیا الفاظ حدیث میں، وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلط قرار نہیں دیا۔ اس کے علاوہ بھی کثیر مثالیں موجود ہیں، میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب